أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 3 جو العبادات کی احادیث پہ مشتمل ہے، اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان میں سے 14ویں کتاب وہ ہے جس میں اللہ کے ذکر، دعاؤں اور استغفار کے بارے میں احادیث لائی گئی ہیں، اور اس 14ویں کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان میں سے دوسری فصل وہ ہے جس کا تعلق دعاؤں سے ہے، اور اس دوسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان میں سے 9واں باب ہے باب الدعاء اذا نزل منزلا، کہ جب کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، دوران سفر کسی جگہ رکے، تو وہاں پہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 962 962، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام مسلم ہیں۔ عن خولة بنت حکیم السلمیہ، روایت ہے جناب خولہ بنت حکیم سلمیہ سے، اور یہ جناب عثمان بن مظعون کی وائف تھیں۔ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا جب کہ آپ فرما رہے تھے، اذا نزل احدکم منزلا فلیقل، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ ٹھہرے، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ اترے، یعنی کہ یہ سفر کی بات ہو رہی ہے کہ دوران سفر آپ کسی جگہ ٹھہرتے ہیں، کسی جگہ رکتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی جگہ ٹھہرے، فلیقل، اسے چاہیے کہ یہ الفاظ کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، کیونکہ اس شخص کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی، کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں دے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے نکل جائے، وہاں سے کوچ کر جائے اور وہاں سے سفر کا دوبارہ آغاز کرے، یعنی کہ جب تک اس جگہ رہے گا جہاں پہ وہ رکا اور یہ دعا پڑھی، وہاں پہ اسے کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ اذکار جس قدر ہمارے لیے مفید ہیں، اسی قدر ہم ان کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ احادیث سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ یہ اذکار جہاں ہمارے لیے آخرت کے لحاظ سے مفید ہیں، وہاں دنیا کے لحاظ سے بھی مفید ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کی برکت سے جب تک آپ وہاں پہ رہیں گے
آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی درندہ، اور نہ ہی کوئی کیڑا مکوڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ کامل سے کیا مراد؟ یعنی کہ جن میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی اچھا کلام بنا لے، اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہی کلام آپ کو 2 دن کے بعد دیا جائے، آپ کو خود اس میں کئی کمزوریاں محسوس ہوں گی۔ آپ کہیں گے اس کی جگہ پہ وہ لفظ ہوتا تو بہتر تھا، اس حرف کی جگہ کو اور حرف ہوتا تو بہتر تھا۔ اور اگر آپ اس میں کوئی غلطی نہ نکال سکیں، کسی اور کو دیں، وہ آپ کی کئی غلطیاں نکال دے گا۔ اگر غلطیاں نہ بھی نکال سکے تو وہ کہے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی جگہ پہ فلاں لفظ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس لیے اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کے پاک اور مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ ایک تو پتہ چلا کہ پناہ مانگنا یہ عبادت ہے۔ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہر عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب بھی کسی مصیبت سے، کسی دشمن سے، کسی شر سے پناہ مانگنی ہو تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں۔ وہ آپ کو پناہ بھی دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کو اس برائی اور شر سے بچائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کا پناہ مانگنا عبادت قرار پائے گا۔ جب ہم نے مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر قبر والے سے پناہ مانگنا کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ جب ہم نے مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، کسی درندے سے بچنے کے لیے پناہ مانگنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ پناہ مانگنا عبادت ہے تو آل بیت میں سے کسی ایک سے پناہ مانگنا، جناب علی سے پناہ مانگنا، جناب فاطمہ سے پناہ مانگنا، جناب حسن و حسین سے پناہ مانگنا، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی زندہ انسان سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اس کی پناہ لے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل، آپ کسی بھی زندہ انسان سے جو موجود ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اس سے آپ پناہ لے سکتے ہیں، اس معاملے میں جس معاملے میں اللہ نے انسان کو پناہ دینے کی طاقت بخشی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکہ میں داخل ہوئے، ایک مکہ کے سردار کی پناہ میں۔ جناب صدیق مکہ والوں کا ظلم و ستم دیکھ کر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اس نے کہا بھی کیوں جا رہے ہو؟ کہا مکہ والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آئیے۔ تو جناب صدیق نے ان کی پناہ کو قبول کیا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شرک ہو گیا، بلکہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ زندہ انسان جو پناہ دے سکتا ہے کسی معاملے میں، اس سے پناہ لینا شرک نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کسی قبر والے سے پناہ لیتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت غیبانہ طور پہ میری پکار سنتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت چیخ رہا ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، میں سہما ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری پکار سن لے، میری دعا قبول کر لے تو میری مدد
کرے گا، مجھے دشمن سے بچائے گا، مجھے شر سے برائی سے بچائے گا، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر والا بھی ایسے ہی ہے۔ جب آپ قبر والے سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود، مر جانے کے باوجود، فوت ہو جانے کے باوجود وہ جانتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں، میں جب پناہ مانگوں گا تو میری پکار کو سنے گا اور پھر میری مدد کرے گا۔ تو آپ قبر والے کو، فوت شدہ کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ لیکن زندہ لوگوں سے پناہ لینا یہ جرم نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی پناہ لیتے رہے ہیں، لیکن یہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ کبھی کسی اللہ کے نیک بندے نے، کسی نبی نے، کسی جناب صدیق جیسے انسان نے کسی قبر والے کی پناہ لی ہو یا پناہ مانگی ہو۔ تو بہرحال پتہ چل گیا استعاذہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اور تلاوت کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیونکہ جو ہی آپ تلاوت کرنے لگتے ہیں تو شیطان آپ کو تلاوت سے روکنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کی توجہ تلاوت سے ہٹ جائے، وہ آپ کا ذہن دائیں بائیں لے کر جائے گا، اس لیے تلاوت سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پناہ کس کی لی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی پناہ لینا درست نہیں ہے۔ تو پناہ کس سے مانگی جا رہی، کس سے لی جا رہی ہے؟ اللہ سے یا اللہ کی کسی صفت سے۔ تو کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا قرآن حکیم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے یونانیوں کے علوم کا عربی میں ترجمہ کیا۔ جب یونانی علوم آئے تو وہ اپنا فساد بھی لے کر آئے، اپنی خرابیاں بھی لے کر آئے۔ ان خرابیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے کئی عقائد میں فرق آیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں سے کئی ایک نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ بادشاہ وقت نے اپنا لیا اور کئی علماء بادشاہ کے ساتھ مل گئے، اور اب مطالبہ کیا گیا باقی لوگوں سے کہ وہ بھی یہی عقیدہ اپنائیں۔ لیکن امام احمد اور دیگر کئی ائمہ کرام نے یہ غلط عقیدہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، جیل میں بند کر دیا گیا، سزائیں دی گئیں، اور ایک بادشاہ نے نہیں، 2-3 بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے میں امام احمد بن حنبل پہ یہ ظلم کیا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے اتنی سزائیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنے کوڑے برداشت کرنے کے باوجود اس عقیدے کو ترک نہیں کیا جو درست عقیدہ تھا، جو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ تھا، اور وہ یہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی صفت سے پناہ مانگنا یہ جائز ہے۔ اور ایسی قسم کا معاملہ ہے، آپ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھائیں گے، مخلوق کی قسم اٹھانا ممنوع ہے۔ پاک و ہند میں عام طور پہ لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں قرآن کریم کے اوراق ہوتے ہیں، قرآن کریم کی جلد ہوتی ہے، قرآن کریم کی سیاہی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی قسم اٹھانا مخلوق کی قسم اٹھانا ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ اگر قرآن کی قسم اٹھانے سے مراد قرآن میں اللہ کا کلام جو ہے وہ مراد ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے کلام کی قسم اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاک و ہند میں کہتے ہیں کہ قرآن اٹھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھو،
تو اس میں یہ مسئلہ ہے بہت بڑا کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کی توجہ قرآن کی قسم اٹھاتے ہوئے قرآن کے اوراق کی طرف جاتی ہے، قرآن کی جلد کی طرف جاتی ہے، قرآن کے صفحات کی طرف جاتی ہے، قرآن کی صحیح کی طرف جاتی ہے، اس بک کی طرف جاتی ہے، بک میں موجود اللہ کے کلام کی طرف نہیں جاتی۔ تو بہرحال اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کامل کلمات، الفاظ اور کلام کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کا خالق اللہ ہے۔ یعنی کہ درندے ان کا خالق اللہ ہے، انسانوں کا خالق اللہ ہے، جنوں کا خالق اللہ ہے، سانپوں کا خالق اللہ ہے، شیروں کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ ہی ان سے بچا سکتا ہے۔ اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معتزلہ اور اس قسم کے دیگر عقل پرست گمراہ فرقے، ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے خیر کا، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے، ظلم کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، بدکاری کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ شر کا خالق بھی اللہ اور خیر کا خالق بھی اللہ۔ اور جس کو ہم شر کہتے ہیں وہ شر میرے لحاظ سے ہے، آپ کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز شر نہیں ہے۔ ایک چیز ایک انسان کے لحاظ سے شر ہوتی ہے، دوسرے کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ آج ایک آدمی مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، وہ فوت ہو جائے تو یہ اس کے لحاظ سے شر ہے، اس کے گھر والوں کے لحاظ سے شر ہے، لیکن جو اس کی جگہ پہ وزیر اعظم بنے گا اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کا فوت ہونا اس کے لیے کیا بنا؟ خیر کا باعث بنا۔ تو اللہ رب العزت کے لحاظ سے یہ چیز جو ہے وہ شر نہیں ہے، ہمارے لحاظ سے شر ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خالق، شر کا بھی خالق۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ظلم کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ کیسے ممکن ہے اللہ بدکاری کو پیدا کرے، تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان چیزوں کا خالق کوئی اور ہے؟ تو انسان کے اعمال کا خالق کون ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق اور ان کے اعمال کا بھی خالق۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور معتزلہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے بچ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے ظلم پیدا کیا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا یہ کہا جائے کہ اللہ نے بدکاری کو پیدا کیا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے شرک کو پیدا کیا ہے۔ ان کی توجہ ادھر رہی اور دوسری جانب کو انہوں نے بھلا دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق نہیں ہے تو پھر کون خالق ہے؟ کہتے ہیں یہ انسان خالق ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان خالق، تو خالق تو پھر کئی ایک ہو گئے۔ اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی مرضی کے بغیر ظلم پیدا ہو گیا، اللہ کی مرضی کے بغیر بدکاری پیدا ہو گئی، اللہ کی مرضی کے بغیر سارا شر پیدا ہو گیا۔ تو آپ کا یہ عقیدہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل الفاظ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جو یہ الفاظ کہے گا اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی، کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں دے سکے گی، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے، اس مقام سے کوچ کر جائے، وہاں سے چلا جائے۔ اور اسی دعا کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 2709، 2709 اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں، کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آرام نہیں کر سکا، نیند پوری نہیں کر سکا۔ کیوں؟ ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا تھا۔ کب؟ گزشتہ رات۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم شام کے موقع پہ، جب شام ہوئی، یہ الفاظ کہہ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ بچھو تمہیں نقصان نہ دے پاتا۔ تو جب آپ کسی جگہ پہ جائیں، رکیں، وہاں پہ بھی یہ دعا پڑھیں، اور شام کے اذکار میں بھی یہ دعا شامل ہے، تو اس موقع پہ بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 10 کی طرف۔ باب الدعاء عند الکرب، پریشانی کے موقع پہ، مصیبت کے موقع پہ دعا کرنا۔ یہ کہ جب پریشانیاں آئیں، آپ غمگین ہوں، پریشان ہوں، دکھی ہوں، ٹینشنیں ہوں، تب کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ حدیث نمبر 963 963 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ کب؟ عند الکرب، پریشانی کے موقع پہ۔ کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ الفاظ، ان کا ترجمہ اور مفہوم میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے آپ غور کریں، یہ سارے الفاظ اللہ کی توحید پہ مشتمل ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ مشتمل ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ مشتمل ہیں، اور پڑھنے کب ہیں؟ جب آپ پریشان ہیں۔ یعنی کہ آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یا اللہ میری پریشانی دور فرما، بس یہ الفاظ پڑھتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ کس پریشانی میں ہے، اور اس موقع پہ میرے لیے الفاظ کیوں کہہ رہا ہے۔ آپ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، مچھلی کے پیٹ میں کیا انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال؟ بس یہ کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ الفاظ بار بار کہتے رہے، اور اللہ نے ان کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دی۔ بلکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا یہ فرمان ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جو انسان وہ دعا پڑھے جو مچھلی والے پیغمبر نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ دعا، حالانکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، اس میں بس یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، اور اس بات کے اقرار کریں کہ میں نے کمیاں کوتاہیاں کی ہیں، میں نے ظلم اپنے اوپر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ دلوں کی نیت کو اور ہماری مراد کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، العظیم وہ عظمتوں والا ہے، الحلیم بردبار ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا رب ہے، عظیم عرش کا رب ہے، خود بھی عظیم، اس کا عرش بھی عظیم۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، رب السماوات و رب الارض آسمانوں کا رب، زمین کا رب، و رب العرش الکریم اور شاندار عرش کا رب۔ اب یہ تھا ترجمہ۔ اب ذرا ان الفاظ کے مفہوم پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ میں لا الہ الا اللہ کا جب بھی ترجمہ کرتا ہوں تو لفظ کیا لے کر آتا ہوں؟ برحق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ برحق تو یہ کس کا معنی برحق؟ تو گزارش یہ ہے کہ لا
اس کو دو لفظوں کی ضرورت ہے. اس کو کتنے لفظوں کی ضرورت ہے؟ دو. ایک موجود ہے الہ، اور ایک اور لفظ ہے جو موجود نہیں ہے، لیکن جو عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور لفظ ہونا ضروری ہے. وہ ہوگا تو یہ ان کے ایک پورا کلام ہوگا، پورا جملہ ہوگا، ورنہ یہ ناقص جملہ قرار پائے گا. تو وہ لفظ کیا ہے پھر؟ وہ ہے حق، یعنی کہ لا الہ حق الا اللہ. اور اس کی تائید اللہ رب العزت کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ واضح کر دیا ہے. تو اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور اسی لیے کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اسی کا معنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور جب آپ اس انداز سے ترجمہ کریں گے تو یہ عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور اس سے وہ اشکال بھی ختم ہو جائے گا جو کئی ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اگر برحق نہ کہیں ہم، اور ہم کہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو معبود تو بہت ہیں. ہندوؤں کی گائیں کتنی زیادہ ہیں اور سب کیا ہے؟ معبود ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے، مورتیاں بھی معبود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی معبود ہیں. اور کئی لوگ آل بیت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی معبود ہوئے. لیکن ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا حقدار نہیں ہے. عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے. باقی معبود تو ہو سکتے ہیں لیکن معبود برحق نہیں. العظیم الحلیم العظیم یہ بھی اللہ کا نام، الحلیم بھی اللہ کا نام. تو العظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عظمتوں والے ہیں. اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کی عظمت یعنی کہ عظمت پہ مشتمل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. کامل قدرت والا کون؟ اللہ تعالیٰ. کامل علم والا کون؟ اللہ تعالیٰ. کامل کبریائی والا کون؟ اللہ رب العزت. تو یہ سارے اوصاف جو عظمت پہ دلالت کرتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں. جب ہم نے اللہ کو عظیم مان لیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آئے تو اس کو توجہ دیں، کیونکہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ عظیم کا آرڈر ہے. کس کا آرڈر ہے؟ اللہ عظیم کا آرڈر ہے. جب اللہ کسی سے روک دیں تو پیچھے ہٹ جائیں، قریب جانے سے بھی بچیں. کیوں؟ کس نے روکا ہے؟ اللہ عظیم نے روکا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ عظیم ہے، مجھے سزا دینے پہ قادر، مجھے پکڑ لینے پہ قادر، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر ڈر کر رہنا چاہیے. دنیا میں ہمارے محلے میں کوئی بدمعاش رہتا ہو تو ہم اس سے بچ کر رہتے ہیں، جبکہ ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نعمتیں دینے والے بھی اور اس کی نافرمانی کریں تو سزا دینے پہ قادر بھی. تو پھر اللہ سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اور عظیم ماننے کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے کسی کام پہ، کسی آرڈر پہ اعتراض نہیں کرنا. اعتراض نہیں کرنا. یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ نماز پڑھتے نہیں، توحید پہ آتے نہیں، پھر بھی اللہ پہ اعتراض. ابھی چند دن پہلے میں ایک سفر سے واپس آیا تو اس کے بعد میں ٹیکسی پہ بیٹھا تو وہ صاحب مجھے کہتے کہ آپ نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو آپ مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دیں. میں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ میں 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں سواری کے انتظار میں، کوئی سواری نہیں آئی. اب میں مایوس ہو کے گاڑی کے اندر سونے لگا تھا تو اب آپ آ گئے، تو یہ کیا ہوا؟
یعنی کہ وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، نام لیا اس نے اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ پہ اعتراض نہیں کیا جاتا، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، زندگیاں وقف کر دی اللہ کے لیے، بیٹے قربان کروا دیے، مال قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہی رہتے تھے۔ اگر کبھی ان کو گوشت مل گیا سال کے بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں جناب ابوبکر سے، جناب عمر سے، تینوں کو بھوک لگی تھی، تینوں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابوبکر کو، جناب عمر کو لے کے صحابی کے باغ میں چلے گئے۔ صحابی بہت خوش ہوئے، تازہ کھجوریں کھلائیں اور گوشت پیش کیا، پانی دیا، بس اتنا کچھ، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ملا۔ اور صورتحال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، اللہ کی راہ میں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اللہ سے ڈر۔ اور آج ہم یعنی کہ اللہ کی شریعت پہ عمل نہ کرنے کے باوجود، داڑیاں مونڈنے کے باوجود، شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے باوجود، سود کا کاروبار کرنے کے باوجود اللہ سے شکوے، یہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ عظیم ہے، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ عظیم ہے، اس چیز کی بھی تعظیم کرنا ہوگی جس کو اللہ نے عظمت دے دی۔ مثال کے طور پہ ہمارے نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے تو آپ کی عظمت کو ماننا ہوگا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کو دیگر مہینوں کے اوپر عظمت دی ہے تو اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ نے مکہ کو دیگر شہروں پہ عظمت دی ہے تو اس کے احترام اور تقدس کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ العظیم، عظمتوں والے ہیں۔ الحلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہیں۔ اللہ کی بردباری کی ایک مثال کہ کافر خصوصاً موجودہ زمانے میں سر عام کفر کر رہے ہیں، سر عام شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، اللہ رب العزت پھر بھی ان کو فوری طور پہ نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بردباری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس زمین پہ کوئی زندہ باقی نہ بچے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ لا الہ الا اللہ، دوسری بار پھر آیا لا الہ الا اللہ۔ پریشانی کے موقع پہ یہ نہیں سکھایا گیا کہ قبر والوں سے رجوع کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ فوت شدگان کو پکارو، کیا کہا گیا؟ توحید، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں عظیم ہوں، پہلے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، اسے پتہ چلا کہ اللہ خود عظیم ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق۔ کتنی بڑی مخلوق؟ تھوڑی سی بات بتاؤں گا، اس سے کچھ ہمیں اندازہ ہو سکے گا، ورنہ ہم کہاں عرش کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ زمین کتنی وسیع ہے؟ کیا انسان نے، جس کو اپنی ترقی پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، کیا زمین کا کوئی کنارہ تلاش کر لیا ہے؟ نہیں۔ آسمان کا کوئی کنارہ تلاش کر لیا ہے؟ یعنی کہ انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں، ابھی تک اپنی زمین کا کنارہ تلاش نہیں کر سکے، آسمان کا کنارہ تلاش نہیں کر سکے، اور دعویٰ ان کا کیا ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے، یہ دعویٰ ہی ہے، ورنہ وہ بھی سائنسدان ہی ہیں جو اس دعوے کی تردید کرتے ہیں، اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پہ ہے اور اپنی زمین کے کناروں کو تلاش نہیں کر سکا، آسمان کے نیچے آسمان کے کناروں کو تلاش نہیں کر سکا۔ اس سے اندازہ کریں زمین کتنی وسیع ہے اور آسمان کتنا وسیع ہے۔ زمین کی اتنی وسعت کے باوجود، آسمان کے اتنے وسیع ہونے کے باوجود، یہ دونوں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ یہ کرسی جو اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین سے زیادہ وسیع، یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں عرش کتنی عظیم مخلوق ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلام احادیث میں بھی، عرش عظیم کا رب، عرش عظیم کا رب۔ اللہ کیوں کہتے ہیں میں عرش کا رب ہوں؟ آخر کوئی بڑی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں عرش کا رب ہوں۔ جی، تو عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے اونچی مخلوق بھی یہی ہے، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ عرش کے نیچے ہیں، اور آخری مخلوق جو اوپر کی طرف ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے لیکن اللہ عرش کے محتاج نہیں۔ اس کے برعکس عرش اللہ کا محتاج ہے۔ عرش اپنی وجود کے لیے، اپنے یعنی کہ قائم رہنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ تعویل کرنے والوں نے جگہ بجگہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہاں پہ بھی تعویل کی گئی ہے۔ ہمارے اردو کے مفسرین نے کی ہے، عربی مفسرین نے بھی کی ہے، اور اردو تفاسیر میں بھی یہ تعویل موجود ہے۔ کیا جی؟ عرش سے مراد کیا ہے؟ جی عرش سے مراد کوئی خاص مخلوق نہیں ہے، عرش سے مراد ہے اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کا اقتدار۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر دیکھی ایک دو مقام پہ، اور مجھے لگا کہ وہ بھی اسی تعویل کا شکار ہیں۔ دیگر مفسرین کو میں چیک نہیں کر سکا، ورنہ میں نام لے کر بتاتا کہ انہوں نے بھی یہ تعویل کی ہے۔ یعنی کہ میرے ذہن میں کئی مفسرین ہیں جو ایسی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن آج درس سے پہلے دوبارہ چیک کر لینا مناسب تھا۔ تو بہرحال یہ تعویل کی گئی ہے۔ تو عرش کی تعویل کیا کی گئی ہے؟ سلطنت، بادشاہت، اقتدار۔ تو انسان ان سے پوچھے کہ آپ کہاں کہاں تعویلیں کریں گے؟ سورہ حاقہ میں کیا کریں گے جب اللہ کہتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے روز اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا آپ تعویل کریں گے قیامت کے روز اللہ کے اقتدار کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ معلوم نہیں کہ ان لوگوں کو کیوں شوق ہے تعویل کا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے رب ہیں، یعنی کہ عرش کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، اس کے مالک بھی اللہ، اور اس کو قائم و دائم رکھنے والے بھی اللہ۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بھی رب ہیں اور زمین کے بھی رب ہیں۔ آسمانوں کے بھی رب، اور آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ آسمان بھی اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے۔ آسمان قائم و دائم ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی اس میں شگاف نہیں، کوئی اس میں سوراخ نہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت انسان سے مدد مانگی گئی ہو کہ آسمان میں فلاں جگہ پہ سوراخ ہو گیا ہے تو آپ لوگ اپنے سائنسدان اور انجینئر بھیجیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ آسمان و زمین کا وجود، ان کا برقرار رہنا اللہ کی عظمت کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کے علم کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ کے رب کوئی معبود برحق نہیں، اللہ آسمانوں کا رب اور زمین کا رب۔
ورب العرش الکریم، دوبارہ کہا گیا اور اللہ تعالیٰ شاندار عرش کے رب ہیں۔ آپ دیکھیں اسی ایک دعا میں 2 مرتبہ عرش کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور کہا اللہ کا تعارف کیا کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرش کتنی بڑی مخلوق ہے۔ تو یہ دعا پریشانی کے موقع پہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی آتی ہیں جو آپ نے پریشانی کے موقع پہ پڑھنے کے لیے سکھائی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس میں بھی توحید ہے، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کو وہاں رب بھی مانا گیا، توحید الوہیت کا بھی تذکرہ ہو گیا، توحید ربوبیت کا بھی ہو گیا، اور اگر اللہ اللہ کی طرف دیکھیں تو توحید اسماء و صفات بھی آ گئی، توحید کی تینوں اقسام آ گئی۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے جو ابھی دعا پڑھ کے ہم ہٹے ہیں، اس میں توحید عبادت بھی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کہ اللہ کو عبادت میں ایک قرار دینا، یہ کیا ہو گیا؟ توحید عبادت، توحید الوہیت۔ اور جب آپ کہتے ہیں العظیم الحلیم تو یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، یعنی کہ اللہ کے ناموں اور صفات کو ماننا اور ان میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، رب السماوات، تو رب یہ توحید ربوبیت ہو گئی۔ اتنی واضح توحید موجود ہونے کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کس قدر شرک میں مبتلا ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا جس کا تعلق ہے اس دربار سے جس کو کہتے ہیں اجمیر، تو اس میں اس کا جو مجاور ہے، جو شرکیہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس نے کوئی شرک چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ بہانے کیا کرتے تھے کہ ہم جی ان سے مانگتے نہیں ہیں، ان سے کہتے ہیں اللہ سے لے کر دیں، حالانکہ فوت شدہ کو پکارنا یہ خود عبادت ہے، چاہے آپ براہ راست اس سے مانگ رہے ہوں یا آپ اس سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ سے لے کر دیں۔ اگر آپ کسی قبر والے سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ قبر والے کو آپ پکار رہے ہیں نا، یہ دعا کر رہے ہیں، قبر والے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے لے کر دو، تو یہ بھی شرک ہے۔ لیکن وہ جو ہے وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے دلوں کی نیت کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو جس نے مجھے لندن سے پیغام بھیجا ہے، اس کی یہ طلب ہے، وہ اس کی یہ درخواست ہے، اس کی درخواست بھی پوری فرمائیں، اس کو شفا دیں، اس کی حاجت پوری کریں، اس کے اوپر آزمائش آئی ہے اس کو دور کریں، صاف صاف کہہ رہے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ الفاظ ہیں اس کلپ میں۔ اب باب نمبر 11، باب التعوذ من العجز والجبن والبخل وغیرہا۔ التعوذ پناہ مانگنا، کس سے بچنے کے لیے؟ من العجز، کس سے؟ بے بسی، بے چارگی، والکسل اور سستی، والجبنی بزدلی، والحرم اور بڑھاپا۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بے بسی، سستی، بزدلی اور انتہائی درجے کا بڑھاپا جس میں انسان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ حدیث نمبر 964، 964 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے 2 امام ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
کس سے بچنے کے لیے؟ من العجزی، بے بسی سے بچنے کے لیے، والکسل اور سستی سے بچنے کے لیے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسل سستی کیا ہے کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی، دل نہیں کر رہا، بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے اور نہ بچوں کے لیے کمانے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ سستی ہے۔ یہ وہی سستی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافق لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ تو جس کا دل نہیں کرتا اس کی نماز میں توجہ کیا ہوگی؟ اسے نماز میں لطف کیا آئے گا؟ اسے نماز میں مزہ کیا آئے گا؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل کو یہ دعا سکھائی تھی کہ آپ ہر نماز کے بعد کہا کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین انداز میں عبادت کر سکوں۔ تو عبادت کی توفیق دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ لیکن اللہ سے مدد تو مانگیے، عزم تو کیجیے، کوشش تو کیجیے، اذان سن کے گھر سے نکلیے اور اللہ سے مدد مانگیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میں نمازی بن جاؤں اور اذان سن کے گھر میں بیٹھے رہنا، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو عجز کیا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کام کریں، ہمت بھی کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں، آپ سے کام ہوتا نہیں۔ تو دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بے بسی سے بچنے کے لیے اور سستی سے بچنے کے لیے، والجبنی اور بزدلی سے بچنے کے لیے۔ مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ بہادر ہونا چاہیے، اس میں شجاعت ہونی چاہیے، کافروں کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ والحرم اور انتہائی درجے کے بڑھاپے سے بچنے کے لیے، وہ بڑھاپا جس میں انسان دوسروں کا محتاج بن کر رہ جائے، ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے، لوگ اس کو بوجھ سمجھیں، آپ کا پیشاب شلوار میں نکل جائے، پخانہ نکل جائے، تو یہ تو زندگی ایسی ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو آپ پناہ مانگا کرتے تھے ان چاروں چیزوں سے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کہتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قبر کا عذاب برحق ہے، یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ قبر میں کئی لوگوں کو عذاب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے بچنے کے لیے اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ موت کا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنہ ازمائش کو کہتے ہیں۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں موت کے فتنے سے، یعنی کہ قبر میں جاؤں، سوال ہوں تو اے اللہ مجھے ہمت دینا، ثابت قدم رکھنا تاکہ میں درست جواب دے سکوں۔ اور زندگی کے فتنوں سے بچنے کے لیے، زندگی میں فتنے بے شمار، عورتیں فتنہ ہیں، مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، یعنی کہ اولاد نعمت بھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، انہیں نمازی بنا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں، تو یہ اولاد نعمت ہے۔ اور اگر آپ انہیں شرک پہ لگا رہے ہیں، گناہوں پہ لگا رہے ہیں، سود پہ لگا رہے ہیں، ایسے اداروں میں بھیج رہے ہیں یہاں بدکاری ہوتی ہے، جہاں پہ بچے بے حیائی سیکھتے ہیں، تو پھر یہ اولاد آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ تو اس لیے اعوذ بک من فتن المحیا والممات، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنوں سے بچنے کے لیے اور موت کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تو بڑی عظیم الشان دعا ہے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 12، باب
ما يعلم الرجل من الدعاء اذا اسلم، یہ باب اس دعا کے بارے میں ہے جو آدمی کو سکھائی جائے گی جب وہ مسلمان ہو جائے. یعنی کہ اس باب میں وہ دعا بیان کی جائے گی جو اس مسلمان کو سکھانی چاہیے جو ابھی بھی مسلمان ہوا ہے. حدیث نمبر 965 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی مالک الاشجعی عن ابیہ، روایت ابو مالک اشجعی سے، اور ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن طارق بن اشیم، سعد بن طارق بن اشیم اشجعی الکوفی. تو یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ طارق سے، یعنی کہ ابو مالک کون ہے؟ سعد بن طارق، اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے باپ سے. تو باپ کون ہوا؟ طارق بن اشیم الاشجعی. قال، وہ کہتے ہیں کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے نماز کی تعلیم دیتے. جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے نماز کی تعلیم دیتے. یعنی کہ مسلمان ہونے کے فوراً بعد کیا سکھایا جا رہا ہے؟ نماز سکھائی جا رہی ہے. اندازہ کیجئے نماز کی اہمیت کا. ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر نماز کی تعلیم شروع ہو گئی. نماز کی تعلیم دینے کے بعد آپ کیا کرتے؟ ثم امرہ، پھر اس کو حکم دیتے. کس کو؟ جو مسلمان ہو. اس نئے مسلمان ہونے والے کو کیا حکم دیتے؟ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے. وہ اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ کیا کرے؟ دعا کرے. الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، یعنی کہ میرے گناہ بخش دے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، دونوں اس میں آ گئے. اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اور میرے اوپر رحمت فرما. میرے اوپر دنیا میں بھی رحم فرمانا اور آخرت کے دن بھی میرے اوپر رحم فرمانا. رحمت اللہ کی پہلے بھی ہو رہی ہے، اس لیے ہم زندہ پھر رہے ہیں، لیکن مزید رحمت یا اللہ. تو اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے. کس چیز کی ہدایت؟ مسلمان تو ہو گیا، توحید کی ربوبیت. تو مسلمان ہو جانے سے ساری ہدایت نہیں مل جاتی. مسلمان آپ ہو گئے، توحید کی آپ کو سمجھ آ گئی، اب نماز کی ہدایت، روزوں کے بارے میں ہدایت، حج کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ہدایت، عمرہ کیسے کرنا ہے ہدایت، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے ہدایت، بندوں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیگم کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی، ان تمام امور میں ہم ہدایت کے محتاج ہیں. اسی لیے ہر مسلمان ہر نماز کی حرکت میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دینا. اب اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ جن امور کے بارے میں میرے پاس روشنی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یا اللہ مجھے وہ معلومات دے. ان امور میں مجھے جہالت سے نکال. اور دوسرے نمبر پہ اس دعا کا مطلب ہوگا کہ جو ہدایت تو مجھے دے چکا ہے اس پہ مجھے پکا رکھ، میں کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. تو واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، وعافنی، اور مجھے کیا دے؟ عافیت دے. عافیت کس چیز سے؟ ہر شر سے، یعنی کہ مجھے ہر شر سے محفوظ رکھنا. بیماریوں سے عافیت، اور قتل و غارت سے عافیت، گناہوں سے عافیت، ہر لحاظ سے عافیت دے. ورزقنی، اور اے اللہ مجھے رزق دے، وسیع رزق، حلال قسم کا رزق. تو یہ 5 الفاظ آپ سکھاتے تھے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. زاد فی روایت، اور ایک روایت میں اضافہ آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا سکھاتے، پھر کیا کہتے؟ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، کہ یہ الفاظ تمہاری لیے دنیا بھی جمع کر دیں گے اور آخرت بھی جمع کر دیں گے. جب تم یہ 5 دعائیں کر لو گے، یہ 5 دعائیں اللہ سے قبول کروا لو گے،
تو تمہیں ساری دنیا کی خیر بھی مل گئی، آخرت کی بھی ساری خیر مل گئی۔ تجمع لک فإن هؤلاء تجمع لک دنیا کا وآخرتک، یہ الفاظ تمہارے لیے تمہاری دنیا بھی جمع کر دیں گے اور تمہاری آخرت بھی جمع کر دیں گے۔ دنیا آخرت کی ساری خیر تمہیں مل جائے گی اگر یہ 5 الفاظ تم نے کہے اور اللہ نے قبول کر لیے۔ اس کے بعد باب نمبر 13، باب الدعاء عند صیاح الدیکہ، مرغ کے چیخنے کے موقع پہ دعا کرنا۔ جب مرغ چیخے تو اس موقع پہ کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ حدیث نمبر 966 966 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکہ فاسألوا اللہ من فضلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مرغ کے چیخنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ کا فضل مانگو۔ فإنها رأت ملکن، کیونکہ ان مرغوں نے کس کو دیکھا ہے؟ فرشتہ دیکھا ہے۔ دیا کا اصل میں جمع ہے، کیا ہے؟ جمع، مرغے، یعنی کہ جب تم مرغوں کے چیخنے کی آواز سنو تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ انہوں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے، اور فرشتے کا آنا خیر کی علامت ہے۔ فرشتے کا آنا کیا ہے؟ خیر کی علامت ہے۔ تو اس موقع پہ آپ اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ اپنا فضل فرما۔ اچھا غور کیجئے کہ ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ فرشتے آئے ہیں تبھی یہ مرغے چیخ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم ان فرشتوں کو پکارنا شروع کر دو، ان سے دعائیں کرو، یہ تمہاری حاجت پوری کر دیں گے۔ پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے، جبکہ لوگ آج ہمیں بار بار کن کی طرف لے جا رہے ہیں؟ قبر والوں کی طرف، کہ ان سے مانگو، ان سے دعائیں کرو، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ غوث اعظم ہے۔ ہم تو اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید پہ مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ تو فرمایا جب تم مرغوں کے چیخنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ فإنها رأت ملکن، کیونکہ انہوں نے کس کو دیکھا ہے؟ کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 5101، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ مرغے کو برا بلا نہ کہو کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ مرغے جو ہیں یہ کب چیختے ہیں؟ فجر کی اذان سے پہلے اور اس کے بعد۔ تو یہ چیخ کر آپ کو نماز کے لیے اٹھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارا محسن ہے، مرغا تمہارا کیا ہے؟ محسن ہے، تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہے، نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ مرغا نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اس کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو باپ نماز کے لیے اٹھائے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو خاوند نماز کے لیے اٹھائے اس کو آگے سے تنگ کرنا یہ کسی بیوی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر وہ علماء جو آپ کو خیر کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، توحید کی طرف بلائیں، ان کو برا بلا کہنا مناسب نہیں ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا، اور جب تم سنو گدھے کی آواز، کس کی آواز؟ گدھے کی، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے۔ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا، کیونکہ اس گدھے نے کس کو دیکھا ہے؟ شیطان کو۔ اس گدھے نے کسی شیطان کو دیکھا ہے، اسی لیے یہ چیخ رہا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی، کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث ذکر کرنا چاہوں گا جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے اس کا 5103، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ
فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ کہ جب تم کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو اور گدھے کی آواز سنو رات کے وقت کتے کے بھونکنے کی آواز اور گدھے کی آواز سنو تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جس کو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور ہماری اس حدیث میں وضاحت آ گئی، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ شیطان کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اس حدیث سے اب خلاصہ اس حدیث کا ہمارے اس باب سے کیا تعلق ہے کہ جب مرغ بولیں تو اس موقع پہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب مرغ چیخے تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، یعنی کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس موقع پہ۔ باب نمبر 14، باب فضل الدعاء للمسلمین بظہر الغیب، مسلمانوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعا کرنے کی فضیلت، کہ جب آپ مسلمانوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعا کریں تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ حدیث 967 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن ابی الدرداء قال، روایت ہے کس سے؟ ابو درداء سے، مشہور و معروف صحابی ہیں، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ ابو درداء تو ان کی کنیت ہوئی، تو ان کا نام کیا ہے؟ اویمر۔ کیا ہے؟ اویمر بن زید بن عبداللہ بن قیس انصاری، اور چونکہ یہ شام میں رہتے رہے ہیں بعد میں تو ان کو شامی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابو درداء سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ پھر ترجمہ کر دوں ایک دفعہ کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کیا پتہ چلا کہ جب کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، جو فرشتہ آپ پہ مقرر کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا دے، تو فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو بھی شفا دے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں مسلمان بھائی کو توحید دے، تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو بھی توحید دے۔ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو رزق حلال دے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا یا اللہ اس کو بھی رزق حلال دے۔ معصوم فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے جب کوئی دعا کرنا ہوتی تھی اپنے لیے تو وہ دعا پہلے کسی اور مسلمان کے لیے کرتے، یعنی کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، بھائی سے مراد کیا ہے؟ مسلمان بھائی، اسلام کے لحاظ سے بھائی، تو مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں وضاحت آئی ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے جو انسان پہ مقرر ہوتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ آمین، یعنی کہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے فلاں بھائی کو شفا دے، فرشتہ کہتا ہے آمین، یا اللہ اس کی دعا قبول کر، اور پھر کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور تمہیں بھی ایسا ہی ملے۔ یعنی کہ جو خیر کی چیز آپ کے لیے خیر ہوگی وہ فرشتہ آپ کے لیے مانگے گا، یعنی کہ کوئی یہ پریشان نہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اس دعا کی مجھے ضرورت نہ ہو، نہیں، فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرے گا جس میں آپ کے لیے کیا ہوگی؟ خیر ہوگی۔ اس کے بعد تو جب آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے کتنے فائدے ہوئے؟ ایک یہ کہ دعا عبادت ہے، جب آپ نے کسی اور کے لیے دعا کی تو آپ کے لیے عبادت لکھ دی گئی۔
دوسرے نمبر پہ فرشتے نے آپ کے لیے دعا کر دی آمین۔ اور آمین بھی کہہ دیا۔ چلیں جی، اس کے بعد باب نمبر 15، باب من دعائہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب، اس میں باب میں کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند اور دعائیں، اس باب کے نیچے آپ کی چند اور دعائیں ذکر کی جائیں گی جو آپ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 968 968 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جناب ابو ہریرہ کا نام کیا ہے اس بارے میں کافی اختلاف ہے، لیکن جو مشہور ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ کہ اے اللہ، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے لیے میرا دین ٹھیک کر دے، میرے لیے میرا دین ٹھیک کر دے۔ کون سا دین؟ الذی هو عصمت امری، میرا وہ دین جو میرے تمام معاملات کی حفاظت کرنے والا ہے، جو میرے تمام معاملات کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی کہ اگر میرا دین ٹھیک نہ ہوا تو میرے دیگر معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ الفاظ دھیان سے سب کو سمجھ لینے چاہیے کہ اگر دین ٹھیک نہیں تو آپ کے دیگر معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب انسان آپ تب ہیں جب آپ کا دین ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام؟ اے اللہ میرا دین ٹھیک کر دے، وہ دین جو میرے تمام امور کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی کہ میری آخرت بنے گی میرے دین سے، میری دنیا بھی ٹھیک ہوگی تو میرے دین سے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا ٹھیک کر دے جس میں میری معاش ہے، جس میں میرا گزران ہے۔ میری زندگی، میرا گزر کس کے ذریعے ہوگا؟ اس دنیا کے ذریعے ہوگا۔ یا اللہ میری دنیا بھی ٹھیک کر دے، میری دنیا بھی سنوار دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اے اللہ میری آخرت ٹھیک کر دے، آخرت جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، جہاں میں نے پہنچنا ہے، جو میرا حقیقی ٹھکانہ ہے۔ تو یا اللہ میری آخرت بھی ٹھیک کر دے جس میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، یا اللہ زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا دے۔ یعنی کہ جو میں زندہ ہوں، ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، یا اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے خیر میں اضافے کا سبب بن جائے۔ میں جو زندہ ہوں تو اس زندگی کی وجہ سے میری خیر میں اضافہ ہو، شر میں اضافہ نہ ہو، خیر میں اضافہ ہو۔ میری تلاوت اور بڑھ جائے، میری نمازیں اور بڑھ جائیں، میرا ذکر اور بڑھ جائے، اور نیکی کے دیگر میرے کام اور بڑھ جائیں۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور موت ہر شر سے بچنے کے لیے میرے لیے راحت کا سبب بنا دے۔ یعنی کہ یا اللہ اگر یہ ہو کہ میں زندہ ہوں اور اس میں شر کما رہا ہوں، برائیوں میں اضافہ کر رہا ہوں، میرے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یا اللہ پھر مجھے فوت کر کے مجھے راحت دے دے۔ اور ایسی کہ دنیا میں میرے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، میرے اوپر ظلم ہوتا ہے، میں فتنوں کا شکار ہو رہا ہوں، تو یا اللہ مجھے موت دے کے راحت دے دے مجھے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 969 969 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔
ان عبداللہ بن مسعود، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود الہذلی سے، جو بعد میں کوفی ہو گئے تھے۔ شروع میں کہاں کے تھے؟ مکہ کے، پھر ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ میں، پھر جناب عمر فاروق نے ان کو بھیج دیا تھا تعلیم کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، کہاں؟ کوفہ میں، پھر کوفہ میں رہتے رہے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان یقول، کہ آپ کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کتنی شاندار دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور لوگ یہ شاندار دعائیں چھوڑ کر آج کل کے ان پیروں سے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو صحیح معنوں میں اوپر دے کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو کیا دعا ہے؟ اے اللہ انی اسألک الہدی، میں تو اس سے ہدایت مانگتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھ لیں ہدایت کی کتنی اہمیت ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بار بار اللہ سے کیا سوال ہو رہا ہے؟ یا اللہ ہدایت دے دے، صراط مستقیم پہ لگا دے، توحید پہ لگا دے، درست نماز پڑھنے پہ لگا دے، درست وضو کرنے پہ لگا دے، درست حج کرنے کی توفیق دے۔ ہدایت ایک ایک لمحے میں ہدایت کے محتاج ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تو اس سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، اور کس کا؟ تقوی کا، پرہیزگاری کا، تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہو جائے یا اللہ، وہ خوف جس کے نتیجے میں میں تیرا ہر آرڈر فوری طور پہ مان لوں اور تیرے ہر ممنوع کام سے دور رہوں۔ یہ ہے تقوی، وہ تقوی جو مجھے بچا لے کس سے؟ برائیوں سے، ممنوع کاموں کے قریب جانے سے، حرام کاموں کے قریب جانے سے، اور وہ تقوی جو مجھے ہر واجب پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ والعفاف، اور یا اللہ میں کیا مانگتا ہوں؟ پاک دامنی۔ کیا مانگتا ہوں میں؟ پاک دامنی مانگتا ہوں، یعنی کہ یا اللہ گناہوں سے بھی مجھے پاک رکھنا، اور اس بات سے بھی پاک رکھنا کہ میں لوگوں سے سوال کروں، لوگوں کا محتاج ہو جاؤں۔ تو اے اللہ میں تو اس سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنا، اور یا اللہ میں تو اس سے غنا مانگتا ہوں، دل کا غنا مانگتا ہوں، دل میرا غنی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ غنی دل کا۔ جو دل کے لحاظ سے غنی ہوگا وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، اور جس کا دل بھوکا ہوگا، اس میں طمع ہوگی، وہ ہر طرح کا مال رکھنے کے باوجود لوگوں سے مانگتا پھرے گا اور لوگوں کا محتاج بن کر رہے گا۔ تو یا اللہ میں تو اس سے کیا سوال کرتا ہوں؟ والغنا، دل کا غنا مانگتا ہوں، دل کا استغنا مانگتا ہوں کہ میں لوگوں کا محتاج نہ رہوں، لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھوں۔ تو یہ بھی آپ کی دعاؤں میں سے ایک عظیم الشان دعا ہے جس میں 4 چیزوں کا سوال کیا گیا ہے، اور ہر سوال اپنی جگہ پہ بہت ہی شاندار ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 970 970 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، جناب عمر کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ۔ قال، وہ کہتے ہیں، کان من دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من زوال نعمتک، تیری نعمت کے چھن جانے سے بچنے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ یا اللہ تیری نعمتیں جو میرے پاس موجود ہیں وہ چھن جائیں، تو مجھ سے واپس لے لے، یا اللہ یہ میں نہیں چاہتا۔ یا اللہ ان نعمتوں کے چھن جانے سے، ان کے ختم ہو جانے سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے اس بات سے بچا کہ میری نعمتیں ختم ہو جائیں، جو تو نے نعمتیں دی ہیں میرے پاس برقرار رہیں۔ وتحول عافیتک، اور تیری عافیت ہٹ جانے سے، تیری عافیت پلٹ جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی کہ میں نہیں چاہتا یا اللہ کہ جو عافیت تو نے مجھے دے رکھی ہے، سلامت رکھا ہوا ہے، کس سے؟ شرک سے، سلامت رکھا ہوا ہے کس سے؟ بدعات سے، سلامت رکھا ہے کس سے؟ بیماریوں سے، سلامت رکھا ہے کس سے؟ سود سے،
چوری سے، ڈاکے سے، یا اللہ تو نے ہر لحاظ سے مجھے عافیت دے رکھی ہے، کہیں یہ عافیت تبدیل نہ ہو جائے کس میں، توحید کہیں شرک سے تبدیل نہ ہو جائے، صحت کہیں بیماری میں تبدیل نہ ہو جائے، یا اللہ اس تبدیلی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اور تیرے انتقام کے اچانک آ جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اچانک پکڑ لیا جاؤں، مجھے توبہ کا موقع نہ ملے، تو یا اللہ میں اس سے بچنے کے لیے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فجاء اچانک، نقمہ انتقام، تیرے انتقام کے اچانک آ جانے سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کئی لوگوں سے، کئی چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ کئی ایک پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے جن سے تو محبت کرتا ہے، اور دوسری جانب یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے غضب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے ان میں شامل نہ فرمانا جن پہ تیرا غضب نازل ہو، جن پہ تو ناراض ہو جائے۔ جس پہ اللہ ناراض ہو گیا اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ تو یہاں پہ بھی کتنی چیزیں مانگی گئی ہیں؟ 4 چیزیں، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری نعمت کے چھن جانے سے بچنے کے لیے، اور تیری عافیت کے تبدیل ہو جانے سے بچنے کے لیے، اور تیرے انتقام کے اچانک آ جانے سے بچنے کے لیے، اور تیری کسی طرح کی بھی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد باب نمبر 16، باب فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 971، 971 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے پہ ایک بار صلات بھیجے گا، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، جو میرے پہ ایک بار صلات بھیجے گا، ایک دفعہ صلات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ صلات کریں گے۔ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 بار صلات کریں گے۔ یہ صلات کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ صلات کے کئی ایک معنی ہیں، یہاں پہ کون سا معنی ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی نبی علیہ السلام پہ صلات کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی آپ پہ صلات کرتے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی یصلی علیکم، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ تم پہ بھی صلات کرتا ہے۔ تو یہ صلات کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ صلات کا ایک معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، شان میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر خیر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مصیبتیں آنے پہ صبر کریں، اور یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پہ رب کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور صلوات بھی۔ اور کیا؟ صلوات اور رحمتیں، اس کا مطلب ہے رحمت اور چیز ہے، صلوات اور چیز ہے۔ تو یہ آیت اور دیگر دلائل کی بنیاد پہ امام ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلات کا معنی رحمت نہ کریں، دوسرا معنی کیا کریں کہ اللہ ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، اللہ تعالیٰ شان بلند کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، مقام بڑھاتا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرتا ہے، مقام کو بڑھاتا ہے، اور آپ کا ذکر خیر فرشتوں کے ہاں کرتا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کر، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ایسا کر،
یہ ہم درخواست کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلوات کرتے ہیں، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں اضافہ کرتے ہیں، مقام اضافہ کرتے ہیں، اور آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کن میں کرتے ہیں؟ مقرب فرشتوں میں۔ اور جب فرشتے صلوات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلوات فرما، یعنی کہ ان کی شان میں اضافہ فرما، ان کا ذکر خیر کر۔ اور ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم بھی وہی مطلب ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما اور آپ کا ذکر خیر فرما، آپ کی عمدہ خصال ذکر فرما، کن کے یہاں؟ فرشتوں کے یہاں۔ تو اب دیکھیے جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدہ، جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھے گا، ایک دفعہ مجھ پہ صلوات کرے گا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 بار صلوات کریں گے۔ آپ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ 10 بار آپ کا ذکر خیر مقرب فرشتوں میں کریں گے۔ اور خوش نصیب ہے وہ جس کا اللہ ذکر خیر کرے۔ اور نسائی شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ نبی علیہ السلام پہ صلوات کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 بار آپ پہ صلوات کریں گے، اور آپ کے 10 گناہ، 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو درود پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ پہ درود پڑھنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ کون سا درود پڑھیں؟ جو درود ثابت ہے، جو نبی علیہ السلام نے بتایا، جو صحابہ کرام نے پڑھا، درود ابراہیمی۔ ہمارے کئی مسلمان وہ درود پڑھتے ہیں جو بہت بعد میں آنے والے لوگوں نے بنائے ہیں، اور عام طور پہ ایسے بنائے گئے درود میں غلطیاں ہوتی ہیں، عقیدے کے لحاظ سے شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ درود تاج کو لے لیں، اس میں کئی شرکی الفاظ ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ان عجیب و غریب ناموں والے درودوں کی طرف جائیں، آپ وہ درود پڑھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے اور جس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے۔ جیسے آپ افضل ہیں، ایسے آپ کا سکھایا ہوا درود بھی افضل ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کے ساتھ ہی ہماری فصل ثانی جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد فصل ثالث کا آغاز ہوگا۔ تو اس لیے فصل ثالث کا آغاز انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے، اور آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کافی سارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور ان کے وقت میں برکتیں ڈالے، ان کے رزق میں برکتیں ڈالے، ان کی اولاد میں برکتیں ڈالے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد دے، جن کے پاس جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ملازمت دے، رزق حلال دے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور مسلمان جو مقروض ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنا قرضہ اتار سکیں، اور جن کی دیگر پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے اور انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی جہاں پہ بھی ہیں مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک فرمائے توحید و سنت پہ، کتاب و سنت پہ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔